یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جینا ختم کر دیا جائے. یہ صورتحال چل رہی ہے. سارے جو قائد اعظم کے فرمودات تھے، 11 اگست کی تقریر آپ کے سامنے ہے جس میں قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ریاست کو، مملکت کو کسی شخص کے مذہب سے کوئی غرض نہیں ہے. پاکستانی کی حیثیت سے وہ برابر ہے، کوئی مندر جانے والا ہو یا مسجد جانے والا ہو یا گرجا جانے والا ہو. لیکن ہمارے لیے تمام راستے بند کر دیے گئے. ہماری اذان بند کی گئی ہے، ہمارے مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے. اور یہ باتیں ایسی ہیں جو میرا خیال ہے آپ میں سے بھی بہت ساروں کو نہیں پتا ہوں گی، اس لیے کہ ہمارا راستہ بند کر دیا گیا. ہم بول نہیں سکتے اور آپ کو بتا نہیں سکتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہی ہے. یہ صورتحال کب تک چلے گی میں نہیں کہہ سکتا. ہم اس کے لیے تیار ہیں جب تک بھی یہ چلے، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ قربانیاں خدا کی خاطر دی ہیں، اور خدا نے ہمیں جو حکم دیا ہے کہ تم مسلمان ہو، ہم اس پر قائم ہیں اور ہمیشہ قائم رہیں گے. اور ہم اس رسول کو ماننے والے ہیں جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو عرب کے ملک میں پیدا ہوا اور وہیں اس کی مدینے میں تدفین ہوئی، اور ہم اس کے غلاموں میں سے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی اس وقت اصل غلام ہیں، اور کوئی ایسا شخص نہیں دنیا میں پیدا ہو سکتا، نہ کوئی رولر، نہ جمہوری طور پہ الیکٹ ہوا، نہ غاصبانہ قبضہ کرنے والا، جو ہمارے اس تعلق کو، جو ہمارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس کو توڑ سکے. باتیں تو بڑی لمبی ہیں. 14 میرے سنے نا 34 سال کی بات 5 منٹ میں کس طرح ختم کر دوں. اس وقت جو معاملہ ہے مذہب سے زیادہ ڈائریکٹ اسٹیٹ ٹیررزم کا معاملہ ہے. میری سنے نا، میں نے اس میں سوال کر رہا ہوں. اور اسٹیٹ ٹیررزم کے اندر مسلمانوں کے بھی بے شمار مساجد پر، امام بارگاہوں پر اور دیگر مقدس مقامات پر حملے ہوئے. آپ اسٹیٹ ٹیررزم کو کس طرح لیتے ہیں؟ کیونکہ معاملہ مذہب سے آگے کا ہے. میں آپ کی عرض کر رہا ہوں، میں نے یہ بات پہلے بھی کی ہے، آپ اس کو ذرا سن لیں. میں نے یہ عرض کی ہے کہ ہمارا سارے ہی شکار ہے ٹیررزم کا. شیعہ بھی شکار ہیں، ہندو بھی شکار ہیں، مسلمان بھی شکار ہیں، سنی بھی شکار ہیں، اہل حدیث بھی شکار ہیں، اور ہم ہر ایک کے لیے دکھی ہیں. لیکن ہمارے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے اس کو لیگل سینکشن حاصل ہے. اس کو ایک جمہوری پارلیمنٹ، سو کالڈ جمہوری پارلیمنٹ، منتخب پارلیمنٹ نے ایک لیگل سینکشن دی ہے، اور ایک سو کالڈ پریزیڈنٹ نے اس کو لیگل سینکشن مہیا کی ہے. آپ سیکنڈ امینڈمنٹ آف دی پاکستان کانسٹیٹیوشن دیکھ لیں، اس میں ایک لیگل سینکشن ہمیں انہوں کو مہیا کیا، ہمارے مخالفوں کو. اسی طرح آرڈیننس 20 جو ہے، اس میں ایک لیگل سینکشن انہوں نے مہیا کی ہے. یہ فرق ہے ہمارے ساتھ ظلم میں اور باقیوں کے ساتھ ظلم. مرزا صاحب، یہ جو ابھی جو واقعات ہوئے دونوں دہشت گردی، یہ جو اسپیسیفکلی 2 واقعات ہیں، کیا آپ ان کو ٹیررزم کے تناظر میں دیکھتے ہیں، یا یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ آپ لوگوں کی جو لیگل سینکشن دی ہے اس؟ میری سنیں، بات یہ ہے کہ ہماری اتنی تھوڑی کمیونٹی ہے کہ ہم اس کو اس تناظر میں نہیں دیکھ سکتے جس تناظر میں آپ بات کر رہے ہیں. ہم اس کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ اگر یہ نفرت کی مہم نہ ہوتی تو یہ صورت نہیں ہونی تھی. اکا دکا قتل ہو جانا اور بات ہے، اکا دکا وہ ہو جانا، اتنی بڑی پیمانے پہ کاروائی نہ ہوتی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہمیں خدشہ یہ ہے کہ اس ساری نفرت کی مہم کے نتیجے میں اور ہمارے خلاف لیگل اور کانسٹیٹیوشنل سینکشنز کے نتیجے میں اس سانحے کی جو 2 سانحے ہوئے ہیں، ان کی انویسٹیگیشنز بھی پراپر نہیں ہوں. یہ ہمیں خدشہ ہے، اور یہ خدشہ اس لیے ہے کہ پچھلے بڑے لمبے عرصے سے ہمارے شہید ہو رہے ہیں. اگرچہ یہ درست بات ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ایک دفعہ کبھی کوئی شہید نہیں ہوئے شہید، لیکن جو شہید ہو رہے ہیں بسا اوقات وہ نوٹس ان کا شہادت جاتی ہے. بعض دفعہ بعض آدمی پکڑے بھی ہیں انہوں نے 1 2 یا 3 دفعہ، لیکن اکثر یہ ہوا ہے کہ شہید ہوا، اس کے بعد پتہ نہیں کہاں گیا، قاتل کا بھی پتہ نہیں، قاتل نہ کوئی کارروائی اس کے اوپر نہیں. پنجاب حکومت کا رول کیا دیکھتی ہیں آپ اس سانے کے بعد؟ دیکھیں، میں اس کے بارے میں پنجاب حکومت کے رول کے بارے میں کیا بتاؤں، رول آپ کے سامنے ہے سب کچھ. ہم پاکستان کے شہری ہیں. آیا پنجاب حکومت اور پاکستان حکومت کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ ہماری حفاظت کرے؟
یہ آپ کی باقی آپ خود دیکھ لیں. میں اس میں میرے سے آپ کیا کہلوانا چاہتے ہیں؟ جی غلام احمد میرا نام ہے. ویسے احمد سے مراد میں یہ عرض کر دوں، احمد سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. جی آپ نے دعویٰ کیا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ ان سے ختم نبوت والوں سے مناظرہ کیوں نہیں کر لیتے؟ اس لیے نہیں کر لیتے کہ یہ بات کیا ہو جائے کہ میری عرض سنیں، وہ کون ہے؟ میری عرض سنیں. ہم مخالف تو آپ کی وہی 1974 تک بہت سے مناظرے ہو چکے ہیں، ایک نہیں ہوا. اگر آپ ہسٹری پہ غور کریں تو بے شمار 1889 میں ہمارے فاؤنڈر نے دعویٰ کیا تھا. اس وقت سے ان کی زندگی میں بہت سے مناظرے ہوئے اور 1974 تک مناظرے ہوتے رہے. بہت سے میں نے خود بچہ تھا میں اس وقت، لیکن میں نے مناظرے وہ اٹینڈ کیے ہیں، میں نے دیکھا ہے. لیکن ان مناظروں کا کوئی فائدہ ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، اس بسائڈ دی پوائنٹ. لیکن بہرحال ہمیں اس وقت یہ حق حاصل تھا کہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے، جو بھی حاضری ہوتی تھی، آڈینس ہوتی تھی، اس کے سامنے بیان کرتے تھے. 1974 کے بعد اینڈ دین مور زیادہ اس سے 1984 میں آ کے بالکل سارے راستے بند کر دیے گئے. آپ دیکھیں، بات کرتے ہیں کہ مناظرے نہ کرنا. صورتحال یہ ہے کہ ہم نے بسا اوقات اخبارات میں ایک دفعہ نہیں ہے بات کر رہا، سینکڑوں دفعہ یہ بات ہوئی ہے کہ ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو پبلک تک پہنچانے کے لیے اخبار میں رقم دے کر ایڈورٹائزمنٹ خریدنے کے لیے سپیس خریدی ہے. اور بعض دفعہ یہ ہوا ہے کہ اخباروں نے وعدہ کر کے پھر انکار کر دیا. ہمارا اشتہار کوئی شائع نہیں کرتا. یہ دیکھیں، یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا، یہ فیکٹ ہے اور اخبار والے جانتے ہیں. میں تو عرض کر رہا ہوں چینل والے بھی جانتے ہیں، جو 2 دن سے آ رہے ہیں اور میری بات کو کہیں نہیں پہنچا رہے. اور اگر پہنچاتے ہیں تو اس طرح پہنچاتے ہیں کہ وہ بات پوری آتی نہیں کسی کے سمجھ. غلام احمد صاحب، بات یہ ہے کہ یہاں جو ہے دہشت گردی جو ہے وہ تو پورے ایک عالمی مسئلہ میں عرض کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ تمام لوگ جو دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. بالکل صحیح بات کہہ اس رہے کی ہیں، کوئی تفریق نہیں ہے. بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. مسجدوں میں بھی مار رہے ہیں، لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، امام بارگاہوں میں بھی مار رہے ہیں، آپ کی عبادت گاہ میں بھی مار رہے ہیں. یہ تو ٹیررزم کا ایشو بالکل درست ہے، لیکن آپ کے خلاف تو نفرت ہے تو ایسی کوئی نہیں، وہ نفرت چل رہی ہے. آپ جا کے باہر دیکھیں، نفرت چل رہی ہے، مہم چل رہی ہے. سوال یہ ہے کہ میرے خلاف، میری جماعت کے خلاف بینرز بار لگے ہوئے ہیں گڑی شاہو میں، مال روڈ پہ، ہائی کورٹ کے ججز کے باہر. اس کو اتارا نہیں جا سکتا. اگر وہ نہیں اتارتے تو کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ حکومت اپنی اگنور کر رہی ہے. مرزا صاحب یہ بتائیں جب آپ اتنے ساری نفرت کا شکار رہے، جو آپ بتا رہے ہیں درست ہوگا، تو پنجاب حکومت کی یہ رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ آپ ہائیلی ٹارگیٹڈ تھے، لیکن آپ نے کسی قسم کا اپنی سیکیورٹی کا یہاں کوئی پراپر انتظام نہیں کیا. جس حد تک سیکیورٹی ہم کر سکتے ہیں وہ کی ہم نے، لیکن نہیں، ہمارے لوگ زیادہ تھے. یہ پولیس کی بات کر رہے ہیں. پولیس کے سپاہی نارملی، میں آپ سے عرض کروں، نارملی 2 ہوتے ہیں یہاں. حالانکہ گورنمنٹ کو بھی پتا ہے، پولیس کو بھی پتا ہے، بینرز بھی یہاں لگے ہوئے ہیں سارے. 2 آدمی ہوتے ہیں، جمعے کے دن وہ 4 آدمی بھیجتے ہیں، لیکن وہ بھی اس طرح ہوتا ہے. ہماری دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ یہاں جہاں تک ہمیں سمجھ آئی ہے ابھی تک، اس کا یہ سچویشن ایسی ہے کہ اس میں معین طور پہ تو آپ نہیں بتا سکتے. جو ماڈل ٹاؤن میں واقعہ ہوا اس میں 2 آدمی بہرحال تھے جو پکڑے گئے. یہاں 2 تھے بظاہر ہم سمجھتے ہیں، لیکن زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ پکڑے نہیں گئے، اس لیے ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ان کے بارے میں. مارے گئے، وہ سنا ہے مارے گئے. آپ جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، جو تحقیقات ہو رہی ہیں، جو گرفتار کیے گئے، آپ مطمئن ہیں؟ اور آپ لوگوں سے کیا شیئرنگ انفارمیشن اور کیا گورنمنٹ کا رابطہ؟ ہمیں ابھی تک ہمارا کوئی رابطہ ہمارے سے کوئی رابطہ نہیں ان کا ہوا، لیکن جو خبریں چل رہی ہیں ٹی وی پہ، اس سے لگتا ہے کہ اس دفعہ گورنمنٹ نے اتنا بڑا سانحہ ہے کہ انہوں نے اس کو they have taken it seriously. It seems that they have taken it seriously. ورنہ اس سے پہلے یہ تھا کہ کراچی میں 1 آدمی شہید ہوئے، ابھی پچھلے دنوں میں کچھ بھی نہیں ہوا. وہاں مونگ رسول میں شہید ہوئے 7 آدمی.
अपनी तरफ से FIR दोनों वाक़यात की आपके लोगों ने जाके मुद्दई बनने की کرا دی FIR ہاں करवाई, جی کروا دی उसकी तहकीकात में आपको बाखबर रखा کروا دی ابھی تک کوئی ہمارے سے کانٹیکٹ نہیں اچھا کیا ایک اینگل اور بھی دیا جاتا رہا ہے، کمشنر لاہور نے بھی کہا کہ ہاتھی ہاتھ بھی ہو سکتا ہے. آپ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہمارے احمدی موجود ہیں بھارت میں، وہ انڈین سٹیزنز ہیں، ان کی لائلٹیز انڈیا کے ساتھ ہیں، ہماری لائلٹیز پاکستان کے ساتھ ہیں. وہ وہاں کے رہنے والے ہم یہاں کے رہنے. آپ کے اس عبادت گاہ پر جو حملہ ہوا یہ دہشت گردی کاروائی نہیں تھی، یہ ڈائریکٹلی آپ کو نہیں، یہ دونوں چیزیں تھیں. دیکھیں جو دہشت گرد بھی جو ہیں، پرابلم یہ ہے کہ جو دہشت گرد ہیں وہ بھی سو کالڈ ریلیجس گروپس میں سے ہیں. یہ تو آپ مانیں گے نا، یہ کوئی ارریلیجس گروپ تو نہیں ہے، دے آر ریلیجس گروپس میں سے. ان کو وہ زیادہ ہمارے لیے ہمارے خلاف کارروائی کرنا ان کے لیے زیادہ آسان ہے. اور میں نے عرض کیا ہے کہ ان کے لیے زیادہ فائدہ مند اس لیے ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ اس حملے کے دوران مریں گے تو حوریں ان کا استقبال کریں گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گلے لگانے کے لیے تشریف لائیں گے. جب آپ اس طرح ان کو پرومپٹ کریں گے